شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت یوریا کی فراہمی میں ناجائز منافع خوری کے خاتمے کے لیے انسداد اسمگلنگ کے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت نے الیکشن کمیشن سے نئی اسکروٹنی کمیٹی قائم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو سکے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم نے عالمی حکومت کی جانب سے طالبان انتظامیہ کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے ضلعی انتظامیہ جو کسانوں کو یوریا کھاد کی مناسب نرخوں پر فراہمی کو یقینی بنائے گی کے تعاون سے یوریا کی فراہمی کے لیے جامع منصوبہ بندی کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کھادوں سے متعلق امور پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک بھر میں یوریا کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو بے نقاب کرنے کے لیے سخت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 سالہ عہد میں یوریا کھاد کی ریکارڈ پیداوار حاصل کی ہے جو 61 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔ 2018 سے قبل یہ پیداوار کبھی 51 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوئی تھی۔ اجلاس کو ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ روکنے کے لیے یوریا کی پیداوار، اس کی تقسیم، نگرانی، نظام اور پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کے فرق پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو انسداد اسمگلنگ کارروائیوں اور حکام کی جانب سے سرحدی چوکیوں پر بوریاں ضبط کرنے کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت بڑے شہروں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے کیونکہ یہ قومی معیشت کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اسلام آباد میں آج بڑے شہروں کی منصوبہ بندی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کو نقل مکانی کے باعث شہروں کو گھروں، روزگار کے مواقع اور شہری سہولیات کی کمی جیسی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ فیصلے آج اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی سربراہی میں NCOC کے اجلاس میں کیے گئے۔ نئی ہدایات کے مطابق آئندہ ماہ کی 15 تاریخ تک گھر کے اندر اور شادی ہال میں شادیوں میں لوگوں کی شرکت محدود کر دی گئی ہے۔ تعلیمی ادارے کورونا کے ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے کھلے رہیں گے جبکہ دفتر مکمل ویکسینیشن کروانے کی صورت میں 100% حاضری کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ دوسری صورت میں گھر سے کام کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تاہم NCOC نے ان ضلعوں میں جہاں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 10% سے زیادہ ہے 12 سال سے کم عمر طلبہ کی 50% حاضری کی ہدایت کی ہے۔ گھروں کے اندر اور باہر اجتماعات، سنیما گھر، تفریحی پارک اور کھیلوں کی سرگرمیاں مکمل ویکسینیشن کروانے والے افراد کے لیے جاری رہیں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے الیکشن کمیشن سے نئی اسکروٹنی کمیٹی قائم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل ہو سکے۔ اسلام آباد میں آج صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ تمام سیاسی جماعتوں کے بینک اکاؤنٹس کے اعداد و شمار حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو خط لکھا جائے۔ انہوں نے کہا مسلم لیگ نون فارن فنڈنگ کیس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی مخالفت کر رہی تھی۔ فاروق حبیب نے کہا تحریک انصاف نے اپنے فنڈز کی تفصیلات جمع کروائی ہیں اور مزید جانچ پڑتال کے لیے بھی تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس کا آڈٹ بھی جلد مکمل کیا جائے۔ محکمہ موسمیات کی طرف سے مری میں مزید برفباری کی پیشگوئی کے بعد شاہراہوں کے قومی ادارے نے اسلام آباد مظفر آباد شاہراہ سے برف ہٹانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ مطلوبہ مشینری اور عملہ ممکنہ طور پر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے۔ NHA کے چیئرمین اور متعلقہ حکام سارے عمل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم ملا حسن اخند نے عالمی حکومتوں کی جانب سے طالبان انتظامیہ کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کابل میں اقوام متحدہ کے افسران کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے منجمد رقوم کے باعث بڑھتے معاشی بحران کے پیش نظر ملک میں رقوم کی منتقلی پر پابندیاں ختم کرنے کی اپیل کی۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں شیخ جراح کے قریب ایک فلسطینی خاندان کا گھر تباہ کر دیا۔
19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ICC ورلڈ کپ میں آج بھارت کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا، جبکہ آسٹریلیا اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ دونوں میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6 بجے شروع ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔